السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ آج میں آپ لوگوں کو 9th کلاس کا بورڈ پیٹرن جو ہے گائیڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی. ٹوٹل جو 9th کلاس کا یہ اردو کا پیپر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 75 مارکس کا پیپر ہے اور اس میں سوال نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائیں گے. یہ دیکھیں ایم سی کیوز 15 مارکس کے. آبجیکٹیو ٹائپ یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 1 کیا ہے؟ آبجیکٹیو ٹائپ. اس کے بعد ہمارے پاس نا ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. ایم سی کیوز میں بھی نا 2 طرح کے ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو ایم سی کیوز آتے ہیں نا وہ آتے ہیں 7 ایم سی کیوز آتے ہیں نثر میں سے، اور 2 ایم سی کیوز آپ کے آ رہے ہیں نظم میں سے، 1 ایم سی کیوز آ رہا ہے آپ کے غزل میں سے. یہ سارا آپ کا کس میں سے آ رہا ہے؟ ٹیکسٹ بک مٹیریل میں سے. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں قواعد انشاء کے ایم سی کیوز. کس کے؟ قواعد انشاء کے ایم سی کیوز. قواعد انشاء میں سے مذکر مؤنث آئیں گے ایک ایم سی کیوز مذکر مؤنث میں سے آئے گا، ایک واحد آئے گا. مطلب واحد آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے اس کا جمع دینا ہے، جمع آئے گا تو واحد دینا ہے. یہ ایک ایم سی کیوز آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس مترادف آ رہے ہیں، پھر متضاد آ رہے ہیں. یہ قواعد انشاء میں سے 5 ایم سی کیوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل ان کا آپ کے پاس 20 منٹس ہوں گے. کتنے؟ 20 منٹس. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ جو ہمارا ہے، جو ہے سوال نمبر 2 حصہ انشائیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ 20 منٹ کے بعد آپ سے یہ لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ کو یہ سبجیکٹیو ٹائپ دے دیا جاتا ہے، حصہ انشائیہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹائم ہے نا 2 گھنٹے 45 منٹ ہوتا ہے. یہ 10 منٹ نہیں، یہ میں نے نا غلطی سے لکھ دیا تھا. اوکے، میں اس کو چینج کر لیجیے گا. 45 منٹ ہوتا ہے. اشعار کی تشریح اس میں پہلا سوال، مطلب دوسرا سوال جو ہوتا ہے اشعار کی تشریح آتی ہے. نظم کے نا آپ کے پاس 4 اشعار آئیں گے، 3 کرنے ہوں گے آپ کو. کتنے؟ 3 کرنے ہوں گے. 4 اشعار آئیں گے، 3 کرنے ہوں گے. غزل میں سے 3 آئیں گے اور 2 کرنے ہوں گے. ٹوٹل آپ کو 5 اشعار آئیں گے، جس میں سے آپ نے جو ہے یہ کتنے کرنے ہوں گے؟ ٹوٹل کتنے آئیں گے آپ کے پاس؟ 7 آئیں گے اور آپ نے کرنے ہوں گے 5، ٹھیک ہے؟ اور یہ 10 مارکس کا پیپر ہے. 10 مارک کا آپ کا کوشچن ہے. ایک جو تشریح ہے 2 مارکس کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 دیکھیں، پیراگراف کی تشریح کرنی ہے آپ نے. کیا کرنا ہے؟ پیراگراف کی تشریح. اس میں پہلا مطلب 2 آپ کے پاس پیراگراف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 پیراگراف آئیں گے آپ کے پاس، اور اس میں نا جو پہلا اس میں دونوں ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی کرنے ہیں. پہلا پیراگراف حصہ نثر کے پہلے نصب میں سے آئے گا، اسباق کے. مطلب جو پہلے چیپٹرز ہیں پہلا پیراگراف اس میں سے آئے گا. جو دوسرا پیراگراف ہے نا وہ آپ کے دوسرے اسباق میں سے آئے گا. دوسرا پیراگراف لاسٹ والے چیپٹر سے اور پہلا پیراگراف فرسٹ والے چیپٹر سے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 آپ کے پاس ہے مختصر جوابات دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے آپ کے پاس نا 8 سوال آئیں گے، جس میں سے آپ کو 5 کرنے ہوں گے. نثر میں سے 5 سوال آ رہے ہیں، نظم میں سے 2 سوال آ رہے ہیں، غزل میں سے 1 سوال آ رہا ہے. اب آپ یہ چیز دیکھیں، اگر آپ نثر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو 5 سوال آپ کے یہاں سے یہ سوالات ہو جاتے ہیں. لیٹ سپوز، لیکن آپ نے اپنے پاس دوسری آپشن رکھنی ہے. اگر آپ کو نثر کا ایک سوال بھول جاتا ہے، کوئی مطلب جیسے شاعر کا نام آ جاتا ہے کسی کے، مطلب کوئی کچھ بھی ادر کوشچن آ جاتا ہے نا، بورڈ والے ہیں نا، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو نظم میں سے آپ نے کچھ پریپریشن رکھنی ہے. آپ نظم پوری پڑھیں تو اس میں سے آپ کو سارا یاد ہو ہی جاتا ہے. اور غزل میں سے پھر 1 سوال، یہ بھی آپ کا ایک 2 نمبر کا جو ہے سوال ہوتا ہے، اور یہ 5 سوال ہوتے ہیں، تو 10 نمبر یہاں سے مل گیا آپ، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 5 ہے آپ کے پاس. سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سبق کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اس میں نا آپ کے پاس 2 خلاصے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پہلا جو خلاصہ ہے نا وہ پہلے اسباب میں سے آتا ہے، مطلب شروع کے چیپٹرز میں سے آتا ہے، اور جو آخری والا ہے نا وہ آخر کے چیپٹرز میں سے آتا ہے. موسٹلی ابھی تک تو اس طرح سے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں 2 خلاصے آتے ہیں، آپ کو 1 کرنا ہوتا ہے. ایک خلاصہ نا 5 مارکس کا ہوتا ہے. کتنے مارکس کا؟ 5 مارکس کا. اس کے بعد سوال نمبر 6، یہ آپ کے پاس آتا ہے نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو نا جو ہے نظم کا مرکزی خیال، جتنی بھی آپ کی نظمیں ہیں نا، 5 نظمیں 6 نظمیں، ان میں سے ہی آئے گا خلاصہ. 4 نمبر کا آپ کا مرکزی خیال ہوگا، ایک مطلب مرکزی خیال کے اندر جو مٹیریل ہے وہ ہوگا. اور 1 نمبر کے آپ کی کیا ہوگی؟ شاعر کے نام. 1 نمبر کا کیا ہوگا؟ شاعر کا نام، ٹھیک ہے؟ یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 7. اس میں آتا ہے خط اور درخواست. کیا ہوتے ہیں؟ خط اور درخواست. یہ آپ کے پاس آتی ہے تقریباً نا 10 مارکس کی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ خط بھی کر سکتے ہیں، درخواست بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں، اگر آپ خط کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کے پاس مٹیریل زیادہ ہوتا ہے، 1-1.5 پیج کا خط چلا جاتا ہے. لیکن جو درخواست ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ 1 پیج پہ ہی صرف آپ کے پاس راؤنڈ اباؤٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. سو کوشش کریں کہ آپ خط کو پریفر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 8.
یہ آپ کے پاس آتا ہے کہانی یا مکالمے کا. اب کہانی کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اب 5 مارکس کا آپ کے پاس کوشچن آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ کوشچن ہے، یہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9 کا. سوال نمبر 9، جملوں کی درستی و تکمیل. اس میں جملوں کی درستی کرنی ہوتی ہے، وہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جملے قواعد انشاء سے آتا ہے. یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس میں آپ نے 5 ہی آتے ہیں اور 5 ہی کرنے ہوتے ہیں. اوکے کلاس، یہ آپ لوگوں کا اردو کا پیپر پیٹرن تھا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ ٹیکسٹ کر کے یوٹیوب پر ٹیکسٹ کر پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.